میں تھوڑا اپنا بتا دیتا ہوں میں نے کیا لکھا ہوا ہے, صرف شو مارنے کے لیے نہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ایسے لکھا جاتا ہے. میں نے لیپ ٹاپ میں ایک فولڈر بنایا, اس کے اوپر لکھا وصیت نامہ, یعنی میں اگر مر جاؤں تو یہ فوراً کھول کے دیکھ لیا جائے. اس میں اپنے گھروں میں جو کچھ سامان ہے ان میں کون سا میرا ذاتی ہے, کون سا گھر والوں کا ہے, وہ لکھا ہوا ہے. باہر یہ سمجھ میں اگر مر گیا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس مال میں وراثت جاری ہوگی اور کون سا مال میرا نہیں, کیونکہ اس میں بدگمانی ہو سکتی ہے, بدگمانی ہو سکتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے میں نے. میرے ذمے کسی کا کوئی لین دین ہے, مہر کی مد میں ہو یا کسی بھی مد میں ہو, وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ کیا میں پے کر چکا ہوں اور کتنا میرے ذمے, بولو بھائی, باقی ہے. بینک میں جو رقم پڑی ہوئی ہے اس رقم میں پوری ڈیٹیل میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اس میں کتنی زکوٰۃ کی ہے, میں مر جاؤں تو یہ کس کو دینی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے, کتنا نفلی صدقہ ہے, میں مر جاؤں تو وہ کس کے ہاتھ میں پہنچانی ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے, کتنی رقم ایسی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور مد میں ہے, مثلا کسی نے ویسے ہی بھیجی تھی کہ فلاں وسیم بھائی کو پہنچا دینا اور وہ ابھی میں نے نکالی نہیں اور میں مر گیا, تو یہ فلاں شخص کی ہے جو امانت ہے اور اس امانت کو اس نمبر پہ, بولو نا بھائی, پہنچا دینا ہے. اور یہ بھی اس میں, اور میری ذاتی کتنی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی یہ بھی. اب بینک میں تو رقم اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا ہر وقت, کب تک بیٹھ کے لکھتے رہو گے؟ اب نہیں آ رہا بھائی آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو روزانہ رقمیں آتی جاتی رہتی ہیں, کیا صبح سے شام بیٹھ کے یہی کرتے رہیں گے؟ بھائی وہ تو ہر وقت وہ سارا چینج ہوتا رہتا ہے نا, کہ بھائی کوئی رقم آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے, تو وہ ایسے چینج ہوتا رہتا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ پیج بنایا ہوا ہے, میں نے ایک الگ پیج بنایا ہوا ہے. اس پیج پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے ٹوٹل بیلنس فلاں تاریخ کو بینک میں اتنا ہے, اس میں سے زکوٰۃ اتنی جو فلاں کو دینی, فلاں اتنا یہ بھی. اب زکوٰۃ میں سے جو پیسے مائنس ہوں گے وہ میں جیسے ہی کسی کو چیک کاٹ کے دیتا ہوں نا, فوراً وہاں سے لیپ ٹاپ پہ کیا کرتا ہوں اس کو مائنس, اور وہ سنک ہو کے خود بخود گوگل ڈرائیو پہ, بولو نا بھائی, سیو ہو جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے کسی کو چیک کاٹ کے دیا ہو اور وہ وہاں سے مائنس اسی وقت نہ کیا ہو. نہیں آ رہی بات؟ جیسے ہی کوئی رقم میرے اکاؤنٹ میں آتی ہے, موبائل پہ میسج آ گیا یا بینک کا نوٹس آ گیا یا کسی نے کال کی کہ اتنے پیسے بھیجے ہیں, فوراً وہ پلس کی شکل میں لکھ لیتا ہوں کہ مثلا زکوٰۃ میں آئے نا تو پلس اتنے اماؤنٹ اور اوپر ڈیٹ کہ آج کی تاریخ میں یہ جو اماؤنٹ آیا تو یہ کس مد میں ہے, یہ زکوٰۃ میں. اور زکوٰۃ کا پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے, اس کا صدقے کا پہلے سے بتایا ہوا ہے جو ہے. میں کیوں ساری باتیں بتاؤں کیا کیا ہے میرے پاس, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایک وہ روزانہ ہوتا رہتا ہے روز کے حساب سے, اور وہ سنک ہو کے گوگل ڈرائیو پہ, اور گوگل ڈرائیو کا پاس ورڈ اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو دیا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ پاس ورڈ ہے, یہ فوراً کھول کے یہ فائل نکال لینا. نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے الحمدللہ. اگر کوئی رقم گھر میں پڑی ہے, جیسے یہاں بھی تو بعض دفعہ کوئی آتا ہے نا زکوٰۃ کی رقم ہے, تو فوراً لفافے میں وہ ایک جگہ ہے وہاں رکھ دی, وہ جگہ آپ کو نہیں بتا سکتا میں, اور وہ اپنے خاص قابل اعتماد لوگوں کو بتایا بھائی میں مر جاؤں تو وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کچھ رقم ہو, اور ہر لفافے پر لکھا ہوا ہے. اس میں سے اگر کچھ پیسے نکلیں گے تو وہ اسی لفافے پہ مائنس لکھا ہوا ہوگا, مائنس اس میں سے اتنے نکل چکے ہیں. آج ابھی اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے نا, الحمدللہ, اللہ نہ کرے, لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا تو الحمدللہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو, دوست احباب کو ایک چارانے کے بارے میں بھی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ کہاں, بولو بھائی, پہنچانے. اور اگر کسی کی میرے پاس امانت پڑی ہوئی ہے, امانت کے طور پر بڑی رقم ہے یا چھوٹی رقم ہے, تو میں جس کے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں اس سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ مر گئے تو مجھے کوئی نمبر بتاؤ کہ میں یہ رقم وہاں تک پہنچاؤں.
وہ کہتا ہے کیوں, میں تو جوان ہوں بھائی, میں نہیں مر رہا. میں کہتا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کا, کوئی بھی کسی ٹائم آپ مر گئے تو آپ کوئی قابل اعتماد آدمی بتاؤ جس کو یہ رقم فوراً میں فون کر کے پہنچاؤں, کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اگر اس کے کسی رشتہ دار کو پکڑا دو تو وہ ایسے پی جائے گا, وہ بتائے گا ہی نہیں کسی کو, وہ کھا جاتا ہے. تو کسی کی امانت میرے پاس رکھی, میں کہتا ہوں آپ اپنے خاندان کا ایسا آدمی بتاؤ, کیونکہ جس نے امانت رکھوائی اس کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کی امانت میرے پاس, کسی تھرڈ پرسن کو نہیں پتا ہوتا. تو میں کہتا ہوں ایسا تھرڈ پرسن مجھے بتائیں کہ اگر آپ مر گئے, اور کسی بھی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے, تو ایسا قابل اعتماد ہو کہ وہ آپ کی وراثت آپ کے بچوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کر لے, وہ کھانے والا نہ ہو. تو وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے بتاتے ہیں, نمبر دیتے ہیں مجھے, وہ نمبر میں سیو کرتا ہوں اس کا, اور وہ بھی گوگل ڈرائیو پہ, ہر چیز گوگل ڈرائیو پہ سیو, اور اپنے خاص معتمد لوگوں کو اس کا پاسورڈ. آپ کہیں گے بھائی وہ تو آپ کی پرائیویسی کی, تو پرائیویسی کے لیے الگ گوگل ڈرائیو بنا لو. ایک گوگل ڈرائیو پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ ایک آدمی ایک ہی بنا سکتا ہے, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو ایک ایک چیز کیا ہونی چاہیے آپ کی لکھی ہوئی.